میلے کچیلے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، کھیلنے والے گیت گانے والے بچوں سے وہ الگ تھلگ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی عادت کریمہ تھی، حضور کسی کو مصیبت میں، تکلیف میں، درد اور کرب میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا تو اللہ کے حبیب اس کے پاس گئے۔ اب حضور عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں، حضور اس بچے کے پاس جا رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں اتنی بڑی ہستی ہے، ایک بچے کے آنسوؤں نے مصطفیٰ جان رحمت کو راستے سے روک دیا ہے۔ اندازہ کریں مسلمانوں، ہم اصل دین بھول رہے ہیں، اصل مذہب بھول رہے ہیں، اصل شریعت بھول رہے ہیں، روح دین بھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو کریں، محسوس کرنے والے محسوس کریں۔ اللہ اکبر کہ اللہ کے حبیب اتنی بڑی ہستی ہے کہ خدا کی مخلوق میں اللہ نے اتنا بڑا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے مگر کسی ننھے سے بچے کے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کو عیدگاہ جانے سے روک دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ننھا سا بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی تقدیر پہ رو رہا ہوں۔ میرے آقا آج عید کی خوشیاں میں کیسے مناؤں؟ اس لیے کہ میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے عید کی خوشیاں منانے کا حق کیا ہے؟ میرے پاس تو لباس بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اندازہ کریں عید کی جب خوشیاں آتی ہے تو 50 سال کے انسان کو بھی ماں یاد آتی ہے، 60 سال کے بوڑھے کو بھی باپ کا پیار یاد آتا ہے۔ یہ اور بات ہے جن کے ماں باپ آج دنیا میں حیات ہیں شاید ان کو ماں باپ کی قدر نہ ہو، لیکن یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جب یہ قبروں کی اوٹ میں، قبروں کے پیچھے منو مٹی کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہر خوشی میں یہ یاد آتے ہیں، ہر غم میں یاد آتے ہیں۔ قدر نعمت بعد زوال، نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یاد رکھنا اگر آج میری قوم کے جوانوں کو ماں باپ کی قدر اور اہمیت نہیں ہے تو ان کو پتہ چلنا چاہیے جس دن یہ چہرے قبروں کے پیچھے چھپیں گے ہر خوشی میں یاد آئیں گے، ہر غم میں یاد آئیں گے، ہر صبح یاد آئیں گے، ہر شام یاد آئیں گے، بڑھاپے میں بھی یاد آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی دل دکھائے گا تو یہ بھی تمہیں یاد آئیں گے، جب تمہاری کوئی دلجوئی کرے گا تب بھی تمہیں یاد آئیں گے۔ ایک ننھا سا بچہ مدینہ منورہ میں رو رہا ہے، اللہ کے حبیب پوچھتے رونے کی وجہ؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، مجھے عید کی خوشی منانے کا حق کیا ہے؟ قربان میرے آقا کی عظمت پر، قربان میرے نبی کی شان پر امام حسین کو مولا علی کے کندھوں پہ بٹھایا، امام حسن کو مولا علی کی انگلی پکڑائی اور کہا علی تم انہیں عیدگاہ لے جاؤ، میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول عیدگاہ جانے کی بجائے اپنے گھر کی طرف اس بچے کو لے کے پلٹ کر آتے ہیں، اس کے لئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، اس کو لباس پہناتے ہیں، اس کو نہلایا جاتا ہے، لباس پہنا کر کپڑے پہنا کر گویا کے گالوں کو تھپکیاں دے کر کہا جاتا ہے اب تو خوش ہو، اب تو خوش ہو، اب عید منانے کا حق ہے۔ ننھے سے بچے نے دریائے کرم جوش میں دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر صرف کپڑوں کا نام عید کی خوشی ہے تو خوش ہوں، لیکن حضور کپڑے تو بازار سے خرید لیے گئے، ماں باپ کہاں سے لاؤں گا؟ یا رسول اللہ ماں باپ کہاں؟ لیکن میرے کریم آقا کا در وہ در ہے جہاں سب چیز ملتی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، تاریخ کی انمٹ نقوش موجود ہے۔ ایک یتیم کے لیے عیدگاہ کے راستے سے پلٹ کر آنے والے رسول جب لوٹ کر آتے ہیں کپڑے وغیرہ اس کو دیتے ہیں تو بچہ کہتا ہے حضور ماں باپ کہاں سے لاؤں گا؟ کیسے میرے آقا ہیں؟ فرمایا ماں باپ چاہیے، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ عائشہ تمہاری ماں کی جگہ ماں ہو اور محمد تمہارے بابا کی جگہ بابا ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک یتیم بچے کو کتنا اچھا بابا ملا ہے، کتنی اچھی ماں ملی ہے، اور پھر حضور نے اس یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ اللہ کے رسول نے ایک یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہاں یتیم بھتیجے رکھنے والے
یتیم بھانجے رکھنے والے اور یتیم گھر کے اندر افراد رکھنے والے لوگ موجود ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے. اگر بھائی زندہ ہے تو اس کے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، اور بھائی مر جائے تو اس کے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے. سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. آج چھوٹے بچے اگر یتیم ہیں ان کا حق تلف کر لیا جاتا ہے. بھائی کا بینک بیلنس اور رشتہ داروں کا بینک بیلنس چھوٹے بچوں کی یتیمی کا حرام فائدہ اٹھا کر لوگ اپنے نام کر لیتے ہیں، زمین جائیداد اپنے نام کر لیتے ہیں. سن لو، یتیموں کا حق کھانے والوں، حج سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے، یتیموں کا حق معاف نہیں ہوتا. حج بھی یتیموں کا حق معاف نہیں کروا سکتا، نمازیں بھی یتیموں کا حق معاف نہیں کروا سکتی. آج کہاں ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی یتیم کا دل مت دکھانا، کیونکہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. خدا کے عرش پر کپ کپی تاری ہوتی ہے جب کوئی یتیم روتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل میں بڑی سختی ہے، حضور میں کیا کروں؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. جب تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کر دے گا. اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا، جب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو جتنے بال تمہاری ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے. اسی لیے بزرگوں نے طریقہ بتایا، جب اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو پیچھے سے آگے لایا کرو، لیکن جب یتیم کے سر پہ پھیرا کرو تو آگے سے پیچھے لے جایا کرو. وجہ اس لیے کہ جب ہم آگے سے پیچھے لے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بال ہماری ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں. تو جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ بھی سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم کی خاطر، وہ رسول اللہ کا کوئی معاذ اللہ نسب کے اعتبار سے رشتہ دار نہ تھا، قبیلے کا نہ تھا، بس ایک انسان تھا، ایک بچہ تھا. آج ہم بھی عید کی خوشیاں منانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ہم اپنے خاندان کے کتنے یتیموں کا خیال کرتے، کتنی بیواؤں کا خیال کرتے، کتنے رشتہ داروں کا خیال کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ صرف تسبیح، داڑھی، ٹوپی اور اسی کو دین سمجھنے والوں، صرف دین ان تین چیزوں میں سمٹ کر نہیں آتا. دین پورا دین، دین مکمل دین، دین مکمل نظام حیات ہے. آج پورا زور ٹوپیوں کی خوبصورتی اور داڑھی کی تراش خراش پر دی جا رہی ہے، یا ہاتھوں میں تسبیحوں پہ دی جا رہی ہے. داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، تسبیح اور مصلی کی اہمیت اپنی جگہ، میں انکار نہیں کرتا، مگر دین رسول اللہ کی مکمل زندگی کا نام دین ہے جس کو ہم بھلاتے جا رہے ہیں. اسی لیے تو حق تلفیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جتنے بچے دف بجا کر خوشی کے گیت گا رہے تھے انہوں نے دفیں پھینک دی، وہ رونے لگے. آقا نے ان کا بھی رونا گوارا نہ کیا. ان سے پوچھا بچوں یہ تو اس لیے رو رہا تھا، اس کے ماں باپ مر گئے، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے آقا اب ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں نہ مر گئے. یہ تو ماں باپ کی مرنے پہ رو رہا تھا اور ہم نہ مرنے پہ رو رہے ہیں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی محمد الرسول اللہ کا کعبہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک یتیم
की सुन्नत है। अब आओ इसका अक्स जमील सरकार गरीब नवाज की सुन्नत। दीन दीन है, और ये जो आपकी और हमारी फिक्र है कि वली किसी और रंग में होता है, वली सुन्नतों के रंग में होता है, और कोई रंग नहीं है वली। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा। देख लें सरकार गरीब नवाज बचपना है, और आलम बचपन में अपने वालिद सैयद गयासुद्दीन हसनी हुसैनी जो आपके वालिद बुजुर्गवार हैं, उनकी उंगली पकड़कर ईदगाह जा रहे हैं। अल्लाह के जो बंदे मुंतखब होते हैं, खुदा उनको ऐसी सुन्नतों पर अमल का मौका भी देता है जो इख्तियारी नहीं होती, गैर इख्तियारी होती। गैर इख्तियारी सुन्नत का मतलब मिसवाक का नहीं, इख्तियारी कर सकता है हर कोई, लेकिन किसी को पत्थर मारा जाए और वो दुआ दे, ये इख्तियारी सुन्नत। लोग आप कहेंगे लोगों को मुझे पत्थर मारो ताकि मैं दुआ दूं ना, ये तो तकदीर की बात है। सबके नसीब में कहाँ दीन के लिए पत्थर